Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. جزاک اللہ. الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد. اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور یہ عذاب کی کیفیت ہے اور ظالموں کو ظلم سے واپس کرنے کی وارننگ ہے کہ ظالموں، بے گمراہوں، بے دینوں ٹھیک ہو جاؤ پورے عالم میں. لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ خیر کے کاموں کو روکا جا رہا ہے. کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ مسجدوں میں تالے لگ جائیں اور باہر بے حیائی کے اڈے اور یہ جو چینل ہیں ان کو بے حیائی کے لیے کھلی اجازت ہے. اور کوئی ہمارا سربراہ جو ذمہ دار تھے ان کو شرم آنی چاہیے کہ امریکہ، یورپ، چائنا ان کے بڑوں نے جا کر مسجدوں کا سہارا لیا. طالب علموں کے ساتھ چین کا صدر کھڑا ہوا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اور بھی ساری دنیا میں لوگ سجدے رو رہے ہیں اور اللہ کی طرف دعائیاں دے رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف ہو جاؤ. ہمارا نظام کائنات اس وقت دنیا کا مادی فعل ہو چکا ہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ جو ملک اسلام کے نام پر بنا اور آج جو شخص کہتا ہے ریاست مدینہ، آج عالمی تبلیغی جماعت جو انسانیت کے لیے فلاح کا عظیم ادارہ اور جماعت ہے اور پوری دنیا میں اس نے خیر پھیلایا اور پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ امن کے علمبردار ہیں، نیک ہیں، دیندار ہیں، رونے دھونے والے ہیں. آج ظالموں نے ان پر خدا کی زمین تنگ کر دی ہے. پہلے تو ہم تمہارے لیے دعا کرتے تھے ظالموں، اب ہم انشاءاللہ یہ تمہارے لیے بد دعا کریں گے کہ اللہ تم سے انتقام لے لے، دوسروں کو بچا لے. یہ کون سی شرافت ہے کہ باہر کے آئے ہوئے ہمارے مہمان دوسرے ملک کے اور ان کے ساتھ بدتمیزی ہو. اللہ ان ظالموں کے ہاتھوں کو توڑے اور ان کی کمر گردن مروڑ دے اور مروڑیں گے اللہ پاک. یہ تو ایک پاکیزہ جماعت ہے. اپنے خفت کو مٹانے، اپنی گمراہیوں کو دبانے، اپنی بدنامی کو آپ ان ایسے پاکیزہ لوگ جس کو دنیا مانتی ہے اور جن کی برکت سے دنیا میں امن ہے اور جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے اللہ کی پاک کی طرف سے، اور ان کو ستا رہے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. آج ہمارے کتنے پاکستانی دوسرے ملکوں میں اگر ان کو وہاں اس طرح کر دیا جائے، بے آبرو کیا جائے. آج مہمان کا اکرام، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کرونا ہو گیا، اوروں کو بھی ہوا، پاکستانیوں کو، تو ان کو تم مارو گے، پیٹو گے. یہ کرونا کون لایا، کس طرح آیا، تم پر یہ مخفی نہیں ہے اسباب کی دنیا میں. ان کے طرف تو تم ذرا بھی نہیں، ان کو بچا رہے ہو. اور ان کو لاوارث مت سمجھنا. یہ کروڑوں کے تعداد میں ہیں پوری دنیا میں الحمدللہ اور امن والے ہیں. وہ ان کو تم ذلیل کرنا چاہتے ہو، وہ ذلیل نہیں ہوں گے. یہ دن بھی گزر جائیں گے اور تم پر بدنما دبا اور داغ ہوگا. شرافت کے دائرے میں آؤ، انسانیت کے دائرے میں آؤ. خدا کا کوڑا قہر کا برس رہا ہے اور تم یہ حرکتیں کرتے ہو. یہ لاوارث نہیں ہیں، ان کے ساتھ سارے مسلمان ہیں الحمدللہ. آواز اب سیاستدانوں نے اٹھا لی، علماء نے اٹھا لی. تم کیا کر رہے ہو؟ اگر ہے بھی کوئی مریض تو اس کے لیے علاج کا انتظام ہونا چاہیے، نہ کہ بس تم اپنے ذاتی تعصب، مذہبی تعصب اس میں نکالو. یہ گمراہی چھوڑ دو اور یہ ناقابل برداشت بات ہے. میں تمام ذمہ داران حکومت سے، ان سے نہیں، یہ تو ہیں ہی کچھ نہیں، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے اپنے طاقت پر گھمنڈ نہ کرو. طاقت والوں کی طاقت کا جنازہ اللہ نے ایک آن میں پوری دنیا میں نکال دیا اور سب دنیا جس طرح چیخ رہی ہے وہ تمہارے سامنے ہے. اس حالت میں یہ بدتمیزی، یہ گمراہی مت کرو اور ان گمراہوں کو لگام دو. چینل والوں کو ہم تو یہی کہیں گے اللہ ان کو مفلوج کر دے، ان کی زبانیں گنگ ہو جائے، ان کے قلم توڑ دے. جو خیر کے لیے منع بنے ہوئے ہیں اور شریف لوگ
کوئی اور سیاسی جماعت کو چھیڑو تمہارا دماغ ٹھیک کر دیں. وہ تو ان کو لوگ تکلیفیں دنیا میں پہنچاتے ہیں اور ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے, اللہ تمہیں اس سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. یہ ملک میں سب سے زیادہ ان کی اکثریت اور تمام قبائل, تمام مسلمان ان کے پشت پر ہیں اور سب کا جماعت کے ساتھ والہانہ محبت ہے اور یہ پوری کائنات کے لیے خیر کا ذریعہ ہیں. ان کے رات کی دعائیں, ان کا رونا, یہ کہیں تم پر نہ لگ جائے, تم نہ مارے جاؤ. خدا کا واسطہ ہے, جن میں عقل کی رتی ہے ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ حرکتیں بند کر دو, ان کا اعزاز کرو, اکرام کرو. باہر سے آیا ہوا مہمان اپنے خرچ پر اپنے دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمارے نیک نامی کا ذریعہ, اور آج ان کو چاہیے تھا تم عزت کے ساتھ رکھتے, ان کے وہاں کے لوگ بھی خوش ہوتے کہ ہمارے مہمان کا اکرام کیا. یہ کیسی ریاست مدینہ ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو پریشان کیا جا رہا ہے, حضور کے دشمنوں کو کھلی چھٹی ہے. میں ان سے گلہ نہیں کرتا جن کے اندر خود دین نہیں ہے اور ہر وقت دین کے خلاف, جن کے منہ سے یہ کلمہ بھی نہیں نکلتا کہ توبہ کرو, استغفار کرو, نماز پڑھو, درود شریف پڑھو. ان سے میں کیا گلہ کروں. لیکن جن کو خدا نے طاقت دی ہے, اپنے طاقت پہ نازا مت ہو, گھمنڈ مت کرو, اللہ پاک سے ڈرو اور فوراً ان بدماشوں کو جنہوں نے حرکت کی سزائیں دو, ان کو پکڑو, کٹیرے میں لاؤ. کون ہے یہ جو اس طرح کی حرکتیں کر کے ملک کے اندر افراتفری اور عالم اسلام میں پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. خدا را عقل کے ناخن لو, ہوش کرو. اللہ تعالی ہمیں ان مصیبتوں سے بچائے اور ان کو فوری طور سے سزائیں دو. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ ہماری تنخواہوں پر, خدمت پر مامور ہیں کہ ہمیں ڈنڈے مارنے کے لیے ہیں, ہمیں ذلیل کرنے کے لیے ہیں. یہ وقت تو ہر مریض کو سہارا دینے کا ہے. ظالموں, ہم ان حالات میں غریبوں کے پاس پہنچ رہے ہیں, ان کو راشن پہنچا رہے ہیں, ہمارے رضاکار پہنچ رہے ہیں, ہم اس میں لگے ہوئے ہیں اور تم الٹا ان کو ستا رہے ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے, سمجھ دے. جو ہدایت کے قابل نہیں, ربا پھر آپ ہی ان سے انتقام لے لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam.